ظہور کا وقت آ گیا ہے، امام سے لو لگائے رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے علامات ظہور مہدی کا یہ سلسلہ جاری تھا۔ اس موضوع کے تحت آج ہمیں اس روایت کا آغاز کرنا ہے جو تفسیر علی ابن ابراہیم قمی میں نقل کی گئی، یعنی جناب علی ابن ابراہیم نے اس روایت کو نقل کیا ہے اپنی تفسیر کے اندر، اور مختلف راویوں سے کہ جن کے اندر سلیمان ابن مسلم الخشاب، عبداللہ ابن جریح المکی، عطا ابن ابی ریاح، اور انہوں نے نقل کیا ہے جناب عبداللہ ابن عباس سے۔ بس یہ روات کا سلسلہ ہے کہ جن سے یہ روایت نقل کی گئی۔ جناب ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ جب ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا، وہ جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، وہ حج کرنے کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی طرف، کعبہ کے حلقے کو، کعبہ کی زنجیر تھی، اسے تھام کر ہماری طرف رخ کیا اور کہنے لگے الا اخبرکم باشراط الساعہ، کیا میں تمہیں اشراط ساعت نہ بتاؤں؟ یہاں سے روایت کا آغاز ہوتا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ سوال کیا تو یہ روایت ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ اس وقت سب سے قریب جو تھے وہ جناب سلمان فارسی تھے، اس لیے کہ جو اصحاب کا سلسلہ تھا، اصحاب موجود تھے، ظاہر ہے کہ اس حجۃ الوداع کے موقع پہ بہت سارے لوگ موجود تھے، بہت سارے اصحاب موجود تھے۔ ان اصحاب کے درمیان سب سے قریب جو تھے جناب سلمان فارسی تھے۔ جناب سلمان فارسی نے بڑھ کر کہا یقیناً ضرور یا رسول اللہ، آپ بیان فرمائیے۔ جب اللہ کے رسول نے بیان کرنا شروع کیا تو اب یہ جملہ فرمایا ان من اشراط القیامت اضاعۃ الصلوات، یہ جو اشراط ساعت ہے، یہ جو اشراط قیامت ہے، اس سے پہلے کیا ہونا ہے کہ یہ اشراط قیامت کی علامتیں جو ہیں نا، ان اشراط قیامت کو یا اشراط ساعت کو، ان میں سے یہ علامت ہے۔ وہ علامت کیا ہے؟ وہ علامت ہے اضاعۃ الصلوات، یعنی نماز ضائع کر دی جائے گی۔ اب یہاں سے ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں کہ جس کے اندر ان حالات کا تذکرہ ہے۔ نماز ضائع کر دینا، یہ لفظ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی، میں سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ بات ہر ایک کے فہم کے اعتبار سے اس کے لیے واضح رہے، کہ جب ہم کسی انسان کو بھی یہ کہتے ہیں، کسی قابل قدر شخص کو، کسی قابل قدر چیز کو، مثلا آپ نے کوئی اہم چیز خریدی، کوئی اہم شخص کو اپنے پاس بلایا، کسی اہم شخص کو اپنے پاس کام پہ رکھا اور اس سے وہ کام نہیں لیا، اس سے وہ استفادہ نہیں کیا، اس چیز سے جو کرنا چاہیے تھا وہ کیا نہیں، تو آپ سے کیا کہا جائے گا کہ آپ نے اس چیز کو ضائع کر دیا۔ یعنی کیا مطلب؟ کیا میں نے توڑ دیا؟ نہیں، توڑا نہیں۔ کیا آپ نے اس سے مثال کے طور پر نقصان پہنچایا؟ نہیں، نقصان نہیں پہنچایا۔ آپ نے بظاہر اسے کوئی مارا پیٹا؟ نہیں، مارا پیٹا نہیں، لیکن جو فائدہ تھا وہ اٹھایا ہی نہیں آپ نے، یعنی آپ نے اسے ضائع کر دیا۔ یعنی بعض چیزیں ایسی بھی ہوا کرتی ہیں، اب میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ معنی مفہوم ذہن میں بیٹھے، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اضاعۃ الصلوات یعنی کیا مطلب؟ نماز نہیں پڑھنے والا۔ نماز نہ پڑھنے والا تو بہت بڑا گنہگار ہے۔ نماز کو قضا کر دینے والا تو جان بوجھ کر قضا کرے تو گنہگار ہے، وہ تو گناہ ہے۔ یہاں بات یہ نہیں ہو رہی کہ نماز کو قضا کر دے گا، وہ تو ہے ہی گنہگار۔ نماز کو ضائع کرنا یعنی ایک طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا آپ نے گاڑی خریدی، آپ چلا ہی نہیں رہے، پڑے وہ گاڑی سڑ گئی آپ کے گھر میں، 10 سال پڑی رہی، ضائع ہو گئی۔ آپ نے کوئی چیز خریدی جس کی وارنٹی 1 سال تھی، آپ نے 1 سال تک استعمال ہی نہیں کیا، وہ پڑے سڑ گئی، خراب ہو گئی۔ آپ نے ایک مٹھائی خریدی، آپ نے ایک اہم چیز کھانے کی خریدی، آپ نے اس کو جو کھانا چاہیے تھا کھایا ہی نہیں۔ آپ نے دوا خریدی، آپ نے دوا کھائی ہی نہیں، کیا کہا جائے گا؟ کیا دوا آپ نے پھینک دی؟ کہ نہیں، پھینکی نہیں، جس وقت استعمال کرنا چاہیے تھا کیا ہی نہیں، جو استفادہ کرنا چاہیے تھا وہ کیا ہی نہیں، جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اس وقت پر نہیں کیا۔ بس جو نماز پروردگار نے واجب کی ہے، اگر ہم یومیہ کی بات کریں تو 5 نمازیں جو استفادہ پروردگار عالم ہمیں کروانا چاہتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز وہ ہے جو برائیوں اور منکرات سے اور فحشاء سے انسان کو روکتی ہے۔ اور روایات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ تم اپنی نماز کو چیک کرنا چاہو تو دیکھو یہ نماز تمہیں کتنا فحشاء و منکرات سے روک رہی ہے، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تمہاری نماز کس قابل ہے، کس قدر حیثیت رکھتی ہے۔
بس اگر وہ انسان نماز بظاہر پڑھ بھی رہا ہو، اٹھک بیٹھک کر بھی رہا ہو، اور وہ نماز انسان کو کہیں کسی طور پر، یعنی جو پروردگار جس مقصد کی خاطر اور جس طریقے سے پڑھوانا چاہتا تھا وہ نہ استفادہ دے پائے، تو یہ ایک طرح سے انسان نے نماز ضائع کر دی، نماز کا جو حق تھا ادا نہیں کیا۔ اول وقت پڑھنا چاہیے تھا، آخر وقت جا کے پڑھ رہا ہے، یعنی جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا، جو اس کا استفادہ کرنا چاہیے تھا وہ استفادہ نہیں کیا۔ دوسری چیز واتباع الشہوات، شہوتوں کی پیروی کرنا، یعنی جس چیز میں مزہ آئے اس کے پیچھے جاؤ۔ بس اس کی وضاحت میں انشاءاللہ اگلی نشست میں کروں گا، لیکن لفظ آپ کے ذہن میں رہے کہ ہر چیز دنیا میں اس لیے نہیں ہوتی کہ انسان اپنے مزے کو پورا کرے۔ انسان دنیا میں آیا ہے دین کی پابندی کرنے، اور دین کی پابندی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہش کو الگ رکھے اور خدا کے احکام کی اطاعت کو مقدم رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امام سے لو لگا رکھنا